الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے کہ بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت اور ذلت یہ صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا میں انسان اس طرح زندگی گزارے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لیکن وہ دوسروں کی عزت نہیں کرتا۔ اپنے لیے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں مجھے بلند مقام ملے اور لوگ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں، لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ وہ عزت کا معاملہ نہیں کرتا۔ جو چاہے کہ اللہ اسے عزت عطا فرمائے تو وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ دوسروں کو بھی عزت دے، تو معاشرے میں اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ عزت اور ذلت یہ تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے حابیل کو عزت دی، قابیل کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو حابیل نے آگے سے کہا تھا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو میری طرف ہاتھ دراز کرے گا کہ تو مجھے قتل کرے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو حابیل نے ہاتھ نہیں بڑھایا، قابیل نے قتل کر دیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا اور اللہ نے حابیل کو عزت عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے، اللہ نے انہیں رسوا کیا، انبیاء علیہ السلام کو عزت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا فرما دی، اور ان کے مقابلے میں جو نمرود تھا، ایک لنگڑا مچھر کان میں داخل ہوا تو پھر وہی سر جس کے سامنے لوگ جھکتے تھے، آج وہی جوتے نکال کر نمرود کے سر پہ مار رہے تھے، تو اللہ نے نمرود کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، مقابلے میں اللہ نے فرعون کو ذلیل کیا اور اس کے لشکر وزراء سمیت اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا اور بتلا دیا اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اللہ نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا،
جو آج تک مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ تو اللہ نے وقت کے پیغمبر کو عزت دی اور مقابلے میں فرعون کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی۔ مقابلے میں ابو جہل تھا، 2 بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، معاذ اور معوذ، اور پھر اس کی گردن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹی، اور اللہ نے اس امت کے فرعون کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ عزت میرے اختیار میں ہے، دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ ابو لہب مقابلے میں آیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس کے بارے میں قرآن کی ایک سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال اسے کام آیا نہ اولاد اسے کام آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عزت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی 2 صفات ہیں، ایک المعز اور دوسری المذل۔ جسے چاہتا ہے وہ معز عزت دینے والا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اللہ المذل انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے اور انہوں نے آذان دی، تو اس موقع پر کفار میں سے ایک نے کہا، اچھا ہے کہ میرا باپ پہلے مر گیا تھا اور اسے یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آئی کہ ایک غلام بیت اللہ کی چھت پہ آذان دے رہا۔ ایک نے معاذ اللہ یہ جملہ بھی کہا کہ حضور کو کوئی اور نہ ملا کہ اس سیافام کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور یہ آذان دے رہا ہے۔ مختلف لوگوں نے طعنے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی۔ قرآن کی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز وہی ہیں جو انسان متقی اور پرہیزگار ہو۔ یعنی اعتبار اس کا نہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، اعتبار اس کا نہیں کہ یہ غلام ہے یا آزاد ہے، اعتبار اس چیز کا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ انسان کو عزت دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا، اور اس رومال سے انہوں نے اپنی ناک کی ریزش صاف کی، اپنی بلغم صاف کی، تو پھر مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے، ابو ہریرہ، ایک وقت تھا کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے تیرے اوپر دورے پڑ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ کوئی مرگی نہیں تھی، کوئی جوتے سونگاتا تھا کہ ابو ہریرہ کو ہوش آ جائے۔ کہا آج اللہ نے اتنی عزت دے دی کہ ابو ہریرہ اپنے ناک کی بلغم ریشم کے کپڑے میں صاف کر رہا ہے۔ تو عزت میرا اللہ دیتا ہے۔ تو انسان معاشرے میں ابتدا میں مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ اس کے بعد انسان کو ایک نمایاں مقام دے دیتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر نے ہدی الساری میں نقل کیا، ابتدا میں ایسے حالات آئے، فرمایا 3 دن مجھ پر ایسے گزرے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا سوائے درختوں کے پتوں کے۔ تو پھر ایک شخص آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی اور اس نے مجھے ایک تھیلی پکڑا دی جس میں دراہم موجود تھے۔ تو دیکھیں تنگی آئی، اللہ نے اس کے بعد آسانی لائی۔ امام بخاری نے محنت سے علم حاصل کیا، آج دنیا اسے کہتی ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ تو عزت میرا اللہ دیتا ہے انسان کو، لیکن یہ عزت اللہ کے جانچنے کے بعد، امتحان لینے کے بعد آتی ہے۔ تو جو دنیا میں چاہے کہ اسے عزت ملے، تو عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ انسان عزت تلاش کر رہا ہے کوئی دولت میں، کہ دولت زیادہ ہوگی تو میری عزت بڑھ جائے گی، کوئی پیسے میں، کوئی عہدے میں، کوئی جائیداد میں،
کوئی اس میں کہ میرے پاس آج چھوٹا عہدہ ہے کل بڑا ہوگا تو عزت بڑھ جائے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عزت صرف اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں اس طرح رہیں کہ دوسروں کو عزت دیں۔ ہر انسان معاشرے میں عزت چاہتا ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ عزت، دولت اور علم، یہ تین چیزیں جمع ہو گئی۔ دولت نے کہا اگر میں کسی انسان سے ایک دفعہ چلی جاؤں تو میں دوبارہ واپس آ جاتی ہوں، وہ محنت مزدوری کرے گا تو میں لوٹ آؤں گی۔ علم نے کہا کہ اگر میں کسی سے چلا جاؤں دوبارہ مجھے علماء کے دربار میں، علماء کی مجلسوں میں، کتابوں میں مجھے تلاش کرو گے تو میں مل جاؤں گا۔ عزت نے آگے سے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ جس سے چلی جاؤں تو میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ یعنی عزت انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے، دولت پھر مل جاتی ہے، علم پھر مل جاتا ہے، عہدہ انسان کو دوبارہ مل جاتا ہے، لیکن عزت انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے۔ اس لیے عزت بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، لیکن انسان کا اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ کوئی ایسا گناہ، ایسی نافرمانی کر دیتا ہے تو معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ ہر انسان عزت چاہتا ہے۔ اب میں چند اعمال ایسے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم ان اعمال کا لحاظ کریں گے، یہ صفات اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ ہمیں معاشرے میں عزت عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، جو چاہے کہ اللہ اسے عزت دے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے۔ معاف کرنے والے کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، مقابلے میں وہ بدلہ نہیں لیتا، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، تو جس نے ظلم کیا ہے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا اور اس کا برتاؤ میرے ساتھ کیسا ہے۔ تو معاف کرنے سے معاشرے میں عزت بڑھتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص انہیں برا بھلا کہنے لگا، امام صاحب خاموش رہے۔ وہ کہتا رہا آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کا دروازہ آ گیا۔ آپ نے بھائی کہا اب تو نے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے سارے راستے میں آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ فرمایا بھائی میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ امام صاحب کے اس حسن اخلاق سے ایسا متاثر ہوا تو اس نے توبہ کی، آئندہ میں کسی اللہ والے کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو جب انسان معاف کرتا ہے تو دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضور کی پوری زندگی گواہ ہے، آپ پر جب بھی کسی نے کوئی تکلیف آپ کو دی، ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، اللہ رب العزت نے حضور کی محبت ان کے دلوں میں اور ڈال دی۔ دوسرا عمل جس سے لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، وہ ہے مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا۔ انسان جس کو جتنے اچھے نام سے، لقب سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ تو نام سے پکارا جائے، لقب سے پکارا جائے تو عزت بنتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے اس پر الزام تراشی کر کے، کوئی بہتان لگا کر، کوئی ایسی نسبت بیان کر کے کرے گا تو وہ انسان پھر معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی چاہے کہ اللہ اسے عزت عطا فرمائے، وہ سخاوت کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ سخی انسان سے ہر انسان محبت کرتا ہے، سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، معاشرے میں انسانوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں کی محبت سے بھی دور ہے، ہاں ایسا آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو انسان سخاوت کرے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ جب انسان کسی مشکل پریشانی میں کسی کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جس کے ساتھ مدد کی جائے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات آ جاتے ہیں۔ تو سخی انسان سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز، اگر ہم چاہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور ہمیں عزت ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو عزت دیں، انہیں رسوا نہ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک بڑھتی جا رہی ہے، ہر انسان اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کرے۔ جب تک دوسرے کو 2 گالیاں نہ دے،
کسی برے نام سے پکارے نہیں، اسے اس کے ماضی کے گناہ یاد نہ دلائے، اور اس نے ماضی میں اگر کوئی ایسا فعل کیا ہے جب تک لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، یا اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے اور بار بار وہ جملہ دہرا کر وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن سامنے والے کی نگاہوں میں اس کی عزت گر جاتی ہے۔ دوسروں کو انسان عزت دے گا تو اللہ اس کو بھی عزت دے گا۔ دیکھیں، کسی کو رسوا کرنے کے لیے نیچے ہونا پڑتا ہے۔ آدمی کسی کو اگر دبا رہا ہے تو خود بھی نیچے ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو عزت دیتا ہے تو انسان خود بھی بلند ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا ہاتھ وہ اوپر کر رہا ہے، جھکے ہوئے کو سیدھا کر رہا ہے، وہ بھی سیدھا ہوگا، اس کا ہاتھ بھی بلند ہوگا۔ عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے سے انسان خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ آج یہ معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، دوسروں کو عزت نہیں دی جاتی، کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے اللہ معاشرے میں اسے بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ میں چند واقعات عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا معاشرے میں جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے اللہ پھر اس کو دنیا میں کیا سزا دیتا ہے۔ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان گزرے ہیں۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر 17 سال حدیث کا درس دیا تھا۔ بڑے نیک صالح انسان تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جلندھر کے اسٹیشن پر اترے ریل گاڑی سے، تو ایک شخص سامنے آیا، اس کا نام تھا شمس الحق۔ وہ سیاسی اعتبار سے ان سے اختلاف رکھتا تھا۔ حضرت کی اپنی ایک سیاسی رائے تھی، اس کی اپنی ایک سیاسی رائے تھی، تو اس نے بجائے یہ کہ اختلاف رکھتا وہ اور آگے بڑھا اور اس بدبخت نے کہا کہ میں حضرت مدنی کے قریب گیا اور میں نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ تم اپنی یہ رائے کیوں رکھتے ہو، میری رائے کے موافق کیوں نہیں ہو۔ حضرت مدنی نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حضرت نے نگاہیں جھکا لی، صبر کر دیا۔ تو جب یہ واقعہ علامہ اقبال کے ایک دوست تھے مولانا عظامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جس نے حضرت مدنی کو رسوا کیا تھا اس کے چہرے پہ تھپڑ ماری تھی، اس کی لاش نہیں ملے گی، اسے زمین قبول نہیں کرے گی، اسے اللہ رسوا کر دے گا۔ اس نے ایک عالم پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہی ہوا، چند دنوں کے بعد اس کا قتل ہو گیا۔ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا قاتل کون ہے، کس وجہ سے مارا ہے، نہ نماز جنازہ ہو سکا، نہ اس کی لاش ملی، نہ تدفین ہو سکی۔ بہت تلاش کیا گیا، لاش کا بھی پتہ نہ چلا، قاتل کا بھی پتہ نہ چلا، اللہ نے دنیا میں رسوا کر دیا۔ اس لیے جو دوسروں کو رسوا کرتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے، جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ عرض کیا، کہا کہ مجھے ایک شخص نے خود آ کر یہ واقعہ سنایا اور سناتے وقت رو رہا تھا۔ کہا جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک اسٹیشن پر اترے تو اس دور میں حضرت کی اپنی ایک سیاسی رائے تھی، تو ہر انسان سیاست کے اعتبار سے اپنی رائے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ حضرت کی اپنی ایک رائے تھی، اس ظالم نے بجائے یہ کہ احترام کرتا کہ ایک عالم ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت کے سامنے گیا اور میں برہنہ ہو کر ناچنے لگا، شلوار اتار دی، قمیص اتار دی، بڑے اسٹیشن پر ان کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی ان کے سامنے کبھی دائیں کبھی بائیں برہنہ ہو کر ناچتے تھے کہ دیکھو ہماری پارٹی کو عزت مل گئی، ہماری جماعت کو مل گئی، تمہیں خدا نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ شخص کہنے لگا چند مہینے گزرے تھے کہ اچانک ایک فساد برپا ہوا اور سکھوں نے حملہ کر دیا، تو وہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہوئے۔ تو یہ شخص کہنے لگا ان سکھوں نے مجھے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، پھر میری بیٹیوں کو، میری بہوؤں کو برہنہ کیا اور میرے سامنے ان کو نچوایا اور مجھ سے کہا آنکھیں کھولو دیکھو۔ میں آنکھیں بند کرتا تھا تو وہ لوگ ایک نوکدار چیز لے کر میری آنکھوں میں مارتے، میں سر جھکاتا، وہ تھپڑ مار کے میرا سر اوپر کرتے تھے، دیکھو اس کو نہیں تو تجھے قتل کر دیں گے۔ کہتے ہیں مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ میں نے ایک عالم کو رسوا کر رہا تھا، میں اس کے سامنے برہنہ ناچا تھا،
آج میرے گھر میں میرے سامنے میری بیٹیوں کو اور میری بہوؤں کو برہنہ کر کے نچوایا گیا۔ اس لیے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ معاشرے میں اسے بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ شاہ عالم ثانی بادشاہ گزرا ہے۔ شاہ عالم ثانی کا محسن تھا، لیکن اس نے اپنے محسن کے احسانات کو فراموش کیا۔ اس کا بیٹا تھا ضابطہ خان، ضابطہ خان کا بیٹا تھا غلام قادر۔ شاہ عالم ثانی کو غلام قادر سے اختلاف ہوا تو اس نے انتقام لینے کے لیے یہ کیا کہ غلام قادر کو عورتوں کے کپڑے پہنائے، زنانہ کپڑے پہنا کر پورے بازار میں اسے رسوا کیا، سب کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ حالات پلٹے، چند ایام گزرے تھے کہ اب یہی جو غلام قادر تھا ریاست اس کے پاس آ گئی۔ اب اس نے اپنا بدلہ لینا چاہا اور اس نے پھر شاہ عالم ثانی کو جب لا کر، ان کی بیٹیاں اور بہویں بھی موجود تھیں، اس نے پھر یہ کیا کہ شاہ عالم کو عورتوں کا لباس پہنایا، سب کے سامنے اسے نچوایا، پھر اس کی بیٹیوں اور بہوؤں کو بھرے بازار میں گھمایا۔ پھر اس نے اسی پر بس نہ کیا، اس نے شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکال دی۔ اس ظالم نے کہا اتنا ظلم تو نہ کرو میرے اوپر، میں نے تو تمہیں صرف لباس پہنایا۔ اس نے کہا نہیں، میں تم سے بدلہ لوں گا، اور شاہ عالم کی اس نے آنکھیں نکلوا دیں۔ تو اس وقت مرہٹوں کی فوج آ رہی تھی، شاہ عالم کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، انہوں نے آ کر پھر غلام قادر کو پکڑا، پھر انہوں نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹے، اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے، کان بھی کاٹ دیے، ناک اور زبان بھی کاٹ دی، اور کاٹنے کے بعد شاہ عالم ثانی کو بھیجی کہ جس نے تیری آنکھیں نکالی تھیں ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے، ہم نے اس کی بھی آنکھیں نکال دیں۔ اب اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا، پھر کہا چھریوں سے کینچیوں سے اس کے جسم کو بھی کاٹو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے شاہ عالم کو رسوا کیا تھا اور دنیا میں اسے بھی ذلیل کر دیا گیا۔ تو دیکھیں دونوں کو ان کی بے عزتی کا بدلہ دنیا میں ملا۔ شاہ عالم ثانی نے غلام قادر کو زنانہ لباس پہنایا تھا، حالات پلٹے اور اس کا اقتدار آیا، اس نے اسے وہ لباس پہنا کر سر بازار میں گھمایا، حالات تبدیل ہوئے، اس نے اس کی آنکھیں نکلوائی تھیں، زمانہ بدلا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں بھی کٹوا دیے گئے، اس کے ناک اور کان بھی کاٹ دیے گئے، آنکھیں بھی نکال دی گئیں، اللہ نے دنیا میں اسے بدلہ دے دیا۔ اس لیے دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، آج اگر ایک نوکر تھوڑی دیر سے آ جاتا ہے تو فوراً سب کے سامنے بڑے مجمع میں اسے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دی جاتی۔ 10 منٹ اگر تاخیر ہو گئی تو اس کا بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے، ٹریفک جام ہو سکتی ہے، گھر میں اس کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک دن اگر نوکر چھٹی کر دے، مزدور چھٹی کر دے، اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، سب کے سامنے رسوا کیا جاتا ہے۔ نادان نہیں سمجھتا اگر آج وہ مزدور ہیں، میں مالدار ہوں، میرے پاس دولت ہے، اس کے پاس فقر ہے، تو یہ سب اللہ کا امتحان ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں۔ اس لیے انسان کوشش کرے معاشرے میں دوسروں کو عزت دے، جتنا عزت دے گا اتنی اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ عربی کی ایک کتاب ہے قصص التی ابکتنی، وہ واقعات جنہوں نے مجھے رلا دیا، یعنی ایسے واقعات کہ جو میں نے دیکھے اور پڑھے میں رو گیا، انہوں نے ان واقعات کو اس کتاب میں جمع کیا۔ واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک شخص تھا، اس دور میں سعودیہ کے اندر ایک انسپکٹر تھا اور اس کی ڈیوٹی سعودیہ کے ایئرپورٹ پر لگی ہوئی تھی، لیکن کہا وہ غیر مسلم تھا اور اس کے ساتھ ایک آدمی اس کے ماتحت کام کیا کرتا تھا، جو بھی کام ہوتا وہ حکم دیتا، یہ اس کے کام کو پورا کرتا۔ وہ غیر مسلم تھا اور اس کے یہ ماتحت کام کرنے والے مسلمان تھے، لیکن یہ شخص کہتا ہے جو اس کے ماتحت کام کرتا ہے کہ میں نے ایک عرصے دراز کے بعد اسے دیکھا تھا کہ وہ حرم میں دعا کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا،
اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو میں نے اس عورت کو رسوا اور ذلیل کیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور لگتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہتے میں نے جب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا انسپکٹر تھا، غیر مسلم تھا، آخر مسلمان کیسے ہوا؟ اور پھر یہاں آ کر یہ جو دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر، تو کہتے میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کو اپنا تعارف کرایا کہ میں تو تمہیں پہچانتا ہوں، فلاں وقت فلاں زمانے میں تمہاری ڈیوٹی ایئرپورٹ پہ لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی؟ کہا الحمدللہ میں مسلمان بھی ہو گیا، لیکن میں نے ایک واقعہ مجھ سے سرزد ہوا تھا، آج تک مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، اس کے لیے میں رو رہا ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا تجھ سے کون سا واقعہ سرزد ہوا؟ ہمیں تو یاد نہیں۔ اس نے بتایا فلاں دن فلاں وقت چند عرصہ پہلے جب سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو ایک عورت باپردہ تھی اور اس کے ساتھ اس کا شوہر تھا، اور یہ مصر سے آیا ہوا خاندان تھا، بڑا نیک، عمرے کے لیے آئے تھے، واپس جا رہے تھے۔ تو جب سامان کی تلاشی لی گئی ان کے سامان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو اس شخص نے جان بوجھ کے اب چاہا کہ ان کو تکلیف میں ڈال دوں، ان کو پریشانی میں ڈال دوں، تو اس نے ان کو ادھر بھجوایا کہ وہاں تمہاری تلاشی ہوگی۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے تو ان کے بیگ میں اوپر سے کوئی نشاور چیز ہیرون رکھ دی۔ اب جب وہ لوگ وہاں تلاشی دے کر واپس آئے تو یہ انسپکٹر ان کو رسوا کر رہا تھا، تو اس نے جیسے ہی بیلٹ پہ سامان رکھا تو ہارن بجنا شروع ہو گیا۔ جب تلاشی لی گئی تو بیگ کے اوپر کی زپ کھولی گئی تو اس میں نشاور ہیرون موجود تھی۔ تو اب جیسے یہ بات سامنے آئی تو وہاں تو سزا قتل ہے کہ اگر کسی سے نشاور چیز برآمد ہوتی ہے، خاص طور پہ ہیرون ہو، تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں تو تم دونوں کو قتل کرواؤں گا، اور تمہارے سامان کے اندر یہ چیز نکلی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کچھ رشوت دے دیں، کچھ پیسہ مجھے دے دیں، تنہائی میں تو میں ان کا یہ معاملہ کلیئر کر دوں گا۔ اب جب اس کی گھر والی کو یہ بات پتہ چلی کہ میرے شوہر کے سامان سے یہ نکلا ہے تو گھر والی بہت پریشان ہو گئی، قانون سے تو واقف تھی، اللہ نہ کرے میرے شوہر کے لیے قتل کی سزا ہو جائے۔ تو وہ عورت اس عیسائی انسپکٹر کے پاس گئی تھی اور اس سے جا کر اس نے کہا ہم نے تو یہ چیز نہیں رکھی، پتہ نہیں کس ظالم نے رکھ دی، تم اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ اس نے کہا کوئی تمہارے لیے معافی نہیں، ان دونوں کو ہتھکڑیاں لگاؤ، جیل لے کر جاؤ۔ جب وہ یہ حکم دے رہا تھا اپنے سپاہیوں کو تو عورت کا خوف کی وجہ سے، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے اس عورت کا پیشاب اس کے کپڑوں میں نکل گیا۔ تو جب یہ نکلا تو اس عیسائی شخص نے سب کو اس وقت جمع کیا تھا، ایئرپورٹ پہ جتنے تھے سب کے سامنے کہا دیکھو یہ عورت ہے کہ اس نے کپڑوں میں پیشاب کیا ہے، سب کے سامنے اسے رسوا کیا، سب کے سامنے اس عورت کو ذلیل کیا اور اس پیشاب کو سارے فرش پہ بکھیر دیا لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو کہا اللہ نے پھر مجھے سزا اس کی یہ دی۔ کہا ان کا واقعہ تو ختم ہو گیا۔ آخر کار تھوڑی دیر کے بعد جب اور لوگوں نے کہا چھوڑ دو تو معاملہ رفع دفع ہوا، وہ تو چلے گئے، لیکن کہا میں نے جو اس عورت کو ذلیل کیا تھا، ایئرپورٹ پہ رسوا کیا تھا، چند سال گزرے، میرا بیٹا اور میری بیٹی جب جوان ہو گئے تو عین جوانی کی حالت میں اب میرے بیٹے اور بیٹی کا پیشاب ان کے اختیار میں نہیں ہوتا تھا، وہ راستے میں چلتے تھے میرے بیٹے کا پیشاب کپڑوں میں نکل جاتا تھا، راستے میں جا رہے ہوتے تھے بیٹی کا پیشاب کپڑوں میں نکل جاتا تھا، رات سوتے تھے صبح اٹھتے تھے تو سارا بستر پیشاب سے بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ تو کوئی ان کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیتا تھا، کوئی اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا نہیں تھا کہ یہ تو کپڑوں میں پیشاب کرنے والے ہیں، انہیں تو اپنے بولو براز کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے بڑا علاج کروایا، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس گیا، امریکہ تک علاج کے لیے چلا گیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جہاں راستے میں چلتے پیشاب جاری ہو جاتا، پیشاب کو روکنا اختیار میں نہیں تھا۔ تو کہا میں نے جو اس عورت کو ذلیل کیا تھا کہ اس کا پیشاب نکلا، میں نے بڑے ایئرپورٹ پہ رسوا کیا، اللہ نے میرے بچوں سے اس پیشاب کو جاری کر دیا۔ کہا میں اللہ سے اب معافی مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن لگتا ہے کہ اب میری معافی نہیں ہے، وہ خاتون موجود نہیں کہ میں کہاں تلاش کروں اس سے معافی مانگوں۔ اللہ نے دنیا میں سزا دی، اس نے اسے رسوا کیا تھا، اس عورت کی عزت کو اس نے خاک میں ملایا تھا، اللہ نے اس کے بیٹے اور بیٹی سے وہی فعل سرزد کر دیا۔
انسان کو سب سے زیادہ محبت تو اولاد سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اولاد پر وہ تکلیف لا کر انسان کو بتلاتا ہے، ظالم تو نے دوسرے کی عزت سے کھیلا تھا، آج تو بتا کہ تو نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، تجھے کون اس سے نکال سکتا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، دوسروں کی عزت نفس سے کبھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ کوئی غریب ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اسے اس کے لباس پہ تانے نہ دو، اس کی جوتیوں پہ اسے تانے نہ دو، اس کے کھانے پر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی سواری پر اسے اذیت نہ پہنچاؤ۔ آج وہ مزدوری کر رہا ہے، آج سیٹھ کا بیٹا بھی اپنے نوکر کو بلاتا ہے تو گالی دے کر بلاتا ہے، وہ بھی کام کرواتا ہے، یہ کرو وہ کرو، 12,000 14,000 تنخواہ دیتے ہیں، 14 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، 5 منٹ اگر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اپنی حاجت کے لیے چلا جائے، کیمرے اوپر لگائے ہیں کہ تم نے قضائے حاجت میں 5 سے 6 منٹ کیوں لگا لیے، فلاں سے گپ شپ کیوں لگائی، سب کے سامنے رسوا کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، عزت اور ذلت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے انسان دوسروں کو عزت دے، کبھی کسی کو معاشرے میں ذلیل اور رسوا نہ کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا قانون حرکت میں آ جائے اور پھر انسان معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو جائے اور پھر وہ نگاہیں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ تھا، ایک شخص کی اتنی زمین تھی، اتنی بڑی زمین کہ 3 اسٹیشن جو ریل کے آتے تھے اس کی زمین میں آتے تھے، یعنی ریل جو 3 جگہ رکتی تھیں تو وہ اس کے زمین میں رکتی تھی، اتنی اس کی زمینیں موجود تھیں، دولت اور پیسہ اس کے پاس بہت تھا، لیکن یہ انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، یہ غریبوں کا مذاق اڑاتا تھا، ان سے کہتا تھا تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس اتنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں خرچ کروں، تمہارے پاس تو 2 ٹائم کھانے کے لیے نہیں ہے، تمہیں نہیں ملتا، میرے پاس تو اتنی دولت اتنا پیسہ۔ غرور اور تکبر کی باتیں اس کی زبان پہ ہوتی تھیں، غریبوں کا مذاق کرتا تھا۔ چند ایام گزرے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور یہ بیٹا نشے میں مبتلا ہو گیا، نشہ کرنے لگ گیا، باپ کی جتنی دولت تھی وہ ساری اس نے نشے میں اڑائی۔ اب اس کو ایسے دوست بھی مل گئے، جب زندگی عیاشی میں ہوتی ہے تو عیاش دوست بھی مل جاتے ہیں، کبھی ایک جگہ کا سفر، کبھی دوسری جگہ کا سفر، کچھ پیسے ہیرون میں، کوئی شراب میں، کوئی زنا میں، کوئی فحاشی میں گزر گئے، بیماریاں لگیں اس پہ خرچ ہو گیا۔ جس چوک پر اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا میرے پاس اتنی دولت اتنا پیسہ، ایک وقت آیا اس کا وہی اکلوتا بیٹا کشکول لے کر اسی چوک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ حالات بدلے، زمانہ بدلا اور اللہ نے دنیا میں بتا دیا دوسروں کو ذلیل کرنے والا، تکبر اور غرور کی زندگی میں مبتلا ہونے والا کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، جو انسان جتنا متواضع ہوتا ہے اللہ اسے اتنی عزتیں دیتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے، بلند و بالا اور بڑائی والے صرف اللہ کی ذات۔ انسان کیا تکبر کرے، وہ اپنی حقیقت پہ غور تو کرے، منی کے اس قطرے سے پیدا ہوا جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے انسان کی، کس راستے سے وہ دنیا میں آیا، ماں کی شرمگاہ سے دنیا میں آیا، باپ کے نطفے سے نکل کر اس کی پیدائش ہوئی، غلاظت اور گندگی سے بھرا ہوا ہے انسان جب اپنی گندگی کرتا ہے، غلاظت، کیا حالت ہوتی ہے اس وقت دیکھیں تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر خول چڑھایا ہے، ہماری ساری گندگیاں چھپی ہوئی ہیں، اگر یہ جسم کے اوپر کھال نہ ہوتی اور یہ ہماری غلاظتیں چھپی ہوئی نہ ہوتی کوئی ہم سے ملنا گوارا نہ کرتا۔ انسان کے اندر کتنا تعفن موجود ہے، اس لیے جب مر جاتا ہے ایک دن گزرتا نہیں ہے جسم سے بدبو شروع ہو جاتی ہے، جسم پھٹنا اور پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے انسان کے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے، وہ ستار ہے، پردہ ڈالنے والا۔ اس لیے ہم بھی کسی میں کوئی عیب دیکھیں تو اس پہ ہم پردہ ڈالیں۔ عزت نفس بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک کی عزت نفس ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا، آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اس کا بچہ لاپتہ ہو گیا تھا، اس نے بہت تلاش کیا، اس کا بچہ نہ ملا، کہنے لگا مولانا صاحب کوئی تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ میں نے اس سے ویسے پوچھ لیا، آپ کا بیٹا جو گم ہوا ہے اس کا کوئی سبب بنا، کوئی واقعہ بنا، یا ویسے ہی وہ گھر سے بھاگ گیا؟ کوئی نہ کوئی سبب تو بہرحال پیچھے ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کے پیچھے سبب یہ تھا کہ میرا یہ بچہ 2 دن سے اسکول نہیں گیا تھا، تو میری گھر والی نے اپنے بھائی سے بچے کے ماموں سے کہا ذرا اس کو 2 تھپڑ مارو، اس کو ذلیل کرو کہ یہ اسکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا۔
تو اب وہ بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، 9 سے 10 سال عمر۔ اب یہ جاتا ہے سب کے سامنے جا کر اس بچے کی شلوار اتار دیتا، سب کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ بچہ گھر سے بھاگا، پھر واپس نہ لوٹا۔ تو وجہ کیا بنتی ہے کہ اس نے اس بچے کی عزت نفس کو خاک میں ملایا۔ ہر انسان کی ایک عزت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے۔ دوسروں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر کسی کو گناہ کرتے بھی دیکھا ہے تو شاید آپ نے اس کو توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہو، اس نے 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ لی ہو اور اللہ نے اس کو وہ مقام دے دیا ہو، وہ بلند مقام جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت غامدیہ، حضرت معاذ اسلمی سے زنا کا واقعہ ہوا تھا، جب انہیں پتھر مارا گیا اور وہ خون خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ لگا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ناپاک خون ہے۔ حضور نے فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر سارے مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ بسا اوقات انسان کی توبہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اگر کسی سے غلطی ہوتے انسان دیکھ لے، اس پہ پردہ ڈال دے۔ جس طرح اللہ نے ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے، ہم دوسروں کی خامیوں پہ بھی پردہ ڈالیں۔ اور اللہ کو وہی انسان پسند ہے کہ جو دوسروں پہ پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے، اللہ اسے عزتیں دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کی کتاب المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا احمد بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بڑے اللہ والے بزرگ اور نیک صالح انسان گزرے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، بڑی نیک صالحہ متقیہ، پردے میں تھیں۔ اس نے آ کر ایک بات کہی، مجھ سے معاذ اللہ زنا بالجبر کیا گیا اور اس سے حمل ٹھہر چکا ہے، تو اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ حمل کس کا ہے؟ تو چونکہ میرے شوہر کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو میں یہ کہتی ہوں میرا نکاح احمد بن عبداللہ سے ہوا ہے۔ تم سے بھی کوئی پوچھے تو تم یہی کہو، تو تم میرے اوپر پردہ ڈالو تاکہ میرے اس بیٹے کو کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ زنا سے پیدا ہوا ہے۔ تم میرے اوپر پردہ ڈالو، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے اوپر پردہ ڈالے گا۔ اس عورت نے جب روتے ہوئے یہ بات کی تو یہ شخص نیک انسان تھے، سمجھ گئے واقعی ان کے ساتھ بالجبر یہ واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کیا، امام مسجد کے حوالے سے ہر مہینے اس عورت کی طرف خرچہ بھیج دیتے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچہ بھیجتے، یہاں تک کہ چند مہینے گزرے، بچے کی ولادت ہو گئی تو لوگ اب انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ تمہارا بیٹا ہوا ہے، تو یہ ہر ایک سے مبارکباد بھی قبول کرتے، آنے والوں کو کچھ نہ کچھ اکرام بھی کرتے۔ اور پھر انہوں نے اس عورت کی طرف وہ رقم بھیجی اور کہا کہ اس کو بچے کی ضروریات میں لگا دو۔ اب چند ایام گزرے، وہ عورت ایک دفعہ ان کے پاس آئی، جتنا انہوں نے خرچہ بھجوایا تھا چند مہینوں میں اس بچے کے لیے، وہ عورت آئی، وہ ساری رقم اس کے سامنے رکھ دی، بچے کے لیے جو کپڑے تھے وہ بھی سامنے رکھ دیے۔ کہا میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم میری عزت کا خیال رکھو، میرے بچے کی طرف کوئی غلط نسبت نہ کرے، تم نے میری عزت کا خیال رکھا، یہ ساری تمہاری رقم ہے، میں نے خرچ نہیں کی، یہ رقم تم لے لو، تم نے میرے اوپر پردہ ڈالا۔ اس خاتون نے جھولی پھیلا کر کہا اے اللہ تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا اور اس کی مغفرت کر دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا اور پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہا تو نے میری بندی پہ پردہ ڈالا، ہم نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ دوسروں پہ پردہ ڈالنے والا انسان اللہ کو پسند ہے، دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ستار ہے، ستر کو پسند کرتا ہے، اس لیے دوسروں کی عزت کا میں نے ایک بات عرض کی، خیال رکھا جائے، اللہ انسان کو پھر عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق